بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ریاست اور عوام میں ہوں سلمان حیدر۔ کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت میں کئی ایسے اجزاء شامل ہیں جس سے لگتا ہے کہ کچھ ہائیبرڈ عناصر ضرور انڈل ضرور ہیں۔ ایسے میں آج حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس محمود خان چکزئی کی قیادت میں ہوا، جس میں آئین کی بحالی کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے 7 مئی کی DGISPR کی پریس کانفرنس کو غیر آئینی، غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے اسے بالکل مسترد کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں آئین توڑنے والوں کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی۔ یعنی پہلے صرف تحریک انصاف نے DGISPR کی پریس کانفرنس کو مسترد کیا، اب دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی اسے مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بیان دینے پر شیر افضل مروہ صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے اور 3 روز میں وضاحت طلب کی ہے۔ اگر مطمئن نہیں کر سکے تو تعریبی کارروائی ہوگی۔ یہی نہیں، تحریک انصاف میں پارلیمانی لیڈر کے عہدے کو بھی لے کر رسہ کشی چل رہی ہے اور اختلافات کی خبریں سرگرم ہیں۔ بانی PTI کی حد تک بات کریں تو چند روز قبل انہوں نے زین قریشی، شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے کو پارلیمانی لیڈر کے لیے نامزد کر چکے تھے، مگر پارٹی میں کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں ریزسٹنس پائی جاتی ہے۔ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے وہ جانیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہ اندرونی اختلافات کا شکار پاکستان تحریک انصاف آئین کی بحالی کے لیے کیا مؤثر مہم چلا پائے گی، ساری اپوزیشن کو ساتھ لیتے ہوئے۔ ادھر انوار الحق کاکڑ، سابق نگران وزیر اعظم، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جب چاہیں ملک کے وزیر اعظم، جی ہاں شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے، جی ہاں جب چاہیں وہ اس کابینہ کا وزیر بن سکتے ہیں۔ کیا شہباز حکومت اتنی بے بس ہے؟ کاکڑ صاحب کی فرمائش پر انہیں وزیر بنا دے گی؟ یہ تمام موضوعات جس پر آج بات کرنی ہے۔ اور ہاں، KPK میں مولا جٹوں کے ڈائلاگ شروع ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے کہ کہیں گنڈاسا کسی کے ہاتھ پہ نہ آ جائے، یہ بھی اہم موضوع ہوگا۔ مہمانوں صاحب کا تعارف کراتا چلوں۔ ملک صہیب احمد برت، وزیر قانون پنجاب، نون لیگ سے ان کا تعلق، ینگ لیڈرشپ، کوئی شک نہیں پنجاب حکومت کا یہ آسان اقدام میں سے ایک ہے کہ واقعی انہوں نے جوانوں کو قیادت دی ہے اور وزارت دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ ان کو پیغام میں شامل کیا مہربانو قریشی صاحبہ تحریک انصاف سے، ان کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ملک صہیب صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کر لوں۔ آپ وزیر قانون پنجاب ہیں، ذرا میں آپ کے اسپیکٹ پہ بات کر لوں۔ پہلے یہ بتائیں وکلا کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، آپ کی حکومت ڈنڈے برسا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سینڈوچ بن گئے ہیں اس لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے احکامات اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور وکلا کے بیچ میں۔ Sir, thank you very much for calling me to the show جی، and once again میں یہ جو بات آپ نے ابھی کی ہے it's a very important issue جو آج کل چل رہا ہے۔ وہ all we need to know is this کہ جی یہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ، لاہور کے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ایک آرڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے دیا، اور obviously as we are the government it is our duty to implement that order۔ وہ آرڈر آ گیا، امپلیمنٹیشن کے لیے نکلی، لیکن کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے کہ میٹر خراب ہوتا گیا، لیکن الحمدللہ ایز آف وی ٹاک ناؤ کافی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ ہم کافی لائرز کو اور بارز کو انگیج کر رہے ہیں، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ یہ صرف آپ کا یا ہمارا نہیں ہے، کولیکٹیولی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں، اسی کے اوپر ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اور جو لاہور ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیے سر پبلک ایٹ لارج کوئی ہی اس سے فائدہ ہے، یہ ہم بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس معاملات میں ان کو انگیج بھی کر رہے ہیں۔ وی آر ٹرائنگ ٹو یہ جو برننگ ایشو ہے اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے، اینڈ آئی مسٹ ایشور یو کہ جو وکلا حضرات ہیں یا ان کی باڈیز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کمنگ ڈیز یو ول سی ویری سون۔ اچھا ملک صاحب ایک بات بتائیں، ملک صاحب ایک بات بتائیں، ہمارے تھوڑے سے عوامی سوال ہوتے ہیں، معصوم سوال ہوتے ہیں، جہاں آرڈر کے امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے کہاں لکھا ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال کر دیں، ٹیئر گیس فائر کر دیں، لاٹھی چارج کر دیں، پولیس گفتگو کیوں نہیں کر سکتی، بات کیوں نہیں کر سکتی؟ ایسی کیا کمزوری ہے پولیس کے اندر؟ یا گھس جاؤ گھروں کے اندر، یا توڑ پھوڑ کر دو، یا مار پیٹ کر دو۔ سر کیونکہ میٹر آلریڈی میں ایک حوالے سے یہ بھی کہوں گا اس بفور دا آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور، اس پہ ہم زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے کیونکہ بالکل ہم اس کے بالکل قریب ہیں، چیزوں کو انگیج کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فورس، یوز آف فورس کون کرنا چاہے گا سر؟ آپ خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، کون سی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی، کوئی بھی ہو اپارٹ فرام اینی پارٹی، کوئی بندہ بھی، کوئی لیڈرشپ بھی، کوئی گورنمنٹ، نو ون وڈ لائک کہ جی ہم یوز آف پاور کریں یا یوز آف فورس کریں۔ سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ یوز آف فورس بڑا ضروری ہے۔
اگر آپ یہ سوچیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے, اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے توڑ پھوڑ کرنی ہے, اور اگر وہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں تو آئی ایم شیور کہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے ہم لوگ کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ گورنمنٹ اچھا یہ really خبر want to do it, اور گورنمنٹ از آپ لوگ جس نہج پہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو امید کریں سوموار سے تمام وکلا عدالتوں کے اندر پیش ہوں گے جہاں سائلین کی کسی حد تک مشکل کشائی ہو سکے. ایک تو یہ چیز سر میں بتا آپ کو دیں. ٹائم لائن نہیں دے سکتا, ایز ٹمورو از سنڈے, اوکے ایز ٹمورو از سنڈے, بٹ انشاءاللہ تعالی میں آج اپنے آفس کے بڑا لیٹ آج ابھی وہاں سے نکلا ہوں آپ کے شو سے پہلے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ, اینڈ آئی کین شور یو کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا ایز ویل, اینڈ وی ڈو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فیو تھنگز ان لائف کی چیزوں میں اوپر نیچے چیزیں آتی رہتی ہیں, بٹ آل وی نیڈ از اسٹیبلٹی, اینڈ انشاءاللہ تعالی تھنگز ول سیٹل ڈاؤن ویری سون انشاءاللہ. اچھا یہ جو خبریں ہیں کہ وکلا کے اس گروپ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کی بھی تھوڑی سی اس کے اندر رضامندی ہے, ان کے لوگ بھی ہیں, ان کا پش بھی ہے, احسن بھون صاحب تو بھی نون لیگ سے ایفیلیٹڈ رہے, ان کی بھی بڑی کاری آواز ہے, پنجاب حکومت کو بھی باقاعدہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, مرکز کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, ان چیزوں کے اوپر بھی نظر ہے آپ کی؟ سر ہماری پراپر نظر ہے. آبویسلی اعظم نذیر تارڑ صاحب از اے ویری سینئر لائر الحمدللہ, اینڈ آل ہز لائف ہی ہیز بین ڈوئنگ بار کے جو ان کی پولیٹیکل ان کے اپنی ایک وہاں پہ پارٹی ہے, ایک اپنی پولیٹیکل ان کی پار ہے, تو احسن بھون صاحب از اے بگ نیم ایز ویل, وی آل آر ایفیلیٹڈ ٹو ون اینڈ ادر. جب یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا تو احسن اعظم نذیر تارڑ صاحب سے میں لائزون میں رہا, باقی جو ہماری ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لائزون میں رہے. آنریبل سی ایم صاحبہ ڈزنٹ وانٹ کہ کوئی یوز آف فورس ہو, تو ایونچولی انشاءاللہ تعالیٰ ایز وی آل آر ون, اینڈ آئی ایشور یو کہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تھنگز ول سیٹل ڈاؤن ویری نائسلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی کی کوئی ریزرویشنز ہیں اور وہ جائز ہیں تو وی شیل لسن ٹو اٹ, اور اکارڈنگلی اس کے مطابق ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. اوکے سیب صاحب میں دوبارہ آتا ہوں, مہربانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہربانو قریشی صاحبہ. مہربانو صاحبہ آپ یہ بتائیے, تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں نے مل کر نا آج تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے انہوں نے کہا ملگیر مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے, کیا فائدہ ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ آپ سے کہہ رہی ہے, بلکہ صاف کہہ رہی ہے کہ معافی کے بغیر بات نہیں ہو سکتی, کیا کریں گے آپ؟ معافی مانگ لیں, سوری کر لیں, سسٹم میں واپس آ جائیں, کیا مذائقہ ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور سب پہلے تو السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پر آؤں, میں یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اس پہ ضرور اپنا ایک موقف پیش کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ بڑا سنجیدہ اور بڑا سنگین نوعیت کا ایشو ہے. اس کو اتنی آسانی سے ہم رفع دفع نہیں کر سکتے, اس کے اندر کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک ہائی کورٹ, یہ وہ ہائی کورٹ ہے جس کے 34 ججز نے باشمول چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اور اس میں انہوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں بھی زد و کوب کیا جا رہا ہے, ان پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مرضی کے فیصلے دیں. تو یہ وہ سارے ججز ہیں اور یہ وہ چیف جسٹس ہیں. اس کے بعد یہ وہ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے کہ جو چیف جسٹس بننے کے بعد انہوں نے کچھ تقرریاں کی الیکشن ٹرائیبیونلز میں, کیونکہ پہلے صرف بہت ہی محدود نمبر کے ججز کو تعینات کیا گیا تھا ٹرائیبیونلز کے لیے پنجاب میں, اور پنجاب میں لاتعداد پٹیشنز ہیں, تو انہوں نے وہ نمبر بڑھایا. اب وہ جو تقرری ہے ان ججز کی وہ رکی ہوئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراضات دائر کیے. سنا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف کوئی ریفرنس بھی فائل ہونے والا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. جی میں وہاں پہ آ رہی ہوں. اور پھر انہوں نے تعیناتی کی ہے کچھ ججز کی ATC کورٹس میں. اب یاد رکھا جائے ٹرائیبیونلز بھی وہی ہیں اور ATC کورٹس بھی وہی ہیں کہ جہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں سے جڑے ہوئے کیسز جو ہیں وہاں ان کے سامنے پیش ہونے ہیں. تو میرے خیال میں سارا مدعا جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں ملک صاحب. اس میں یہ بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے, اور اس میں آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اور یہ کون ہیں وکلا جو ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں؟ یہ احسن بھون صاحب کے ایسوسیٹڈ جو وکلا ہیں وہ سب ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ احسن بھون صاحب جس لائرز کی گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ PMLN سے جڑا ہوا ہے جو اس وقت حکومت میں ہے.
تو بالکل اس سے صاف یہی تاثر جا رہا ہے کہ اس وقت پنجاب حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس یا پنجاب حکومت میں جو جماعت حکومت میں ہے نون لیگ پی ایم ایل این وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف اپنے وکلا کے جو بات مجھے آپ کی سمجھ آ رہی ہے مہربانو صاحبہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ مجھے مکمل کرنے دیجئے جملہ مکمل کرنے دیجئے پھر آپ بولیے گا یہ کیوں دائر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ایک چیف جسٹس ایک آزاد سوچ رکھنے والا اور ایک فیئر مائنڈڈ چیف جسٹس ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ اس کو زد و کوب کرنے میں ابھی تک ناکام یعنی آپ بتانا چاہ رہی ہیں ایک طرف پنجاب حکومت اور ان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں آپ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ایک طرف پنجاب حکومت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کروانے کے لیے یہ فورس کو استعمال کر رہی ہے وکلا کے اوپر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے اور دوسری طرف مرکز جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ہے بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ ڈبل گیم ہو رہی ہے جی کون سے احکامات یہ ان کے منظور کروانے جا رہے ہیں ابھی تک تو اعتراضات ہی ہیں نا کیا یہ جو ٹرائیبیونلز میں ججز ہیں مزید ان کی تقرری ہونے دیں گے وہاں پہ تو الیکشن کمیشن کھڑی ہو گئی ہے یہ ایک بہت بڑا گیم ہے یہ اتنا چھوٹے اس پہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس میں دیکھیے کہ کون ہیں یہ ججز اس میں ایک جو جہانگیری صاحب ہیں جیسے جہانگیری صاحب یہ ان ججز میں سے ہیں کہ جنہوں نے خط میں لکھا ہے کہ میرے گھر میں کیمرے لگائے گئے ہیں تو آپ ذرا دیکھیے ججز دیکھیے ان کے نام دیکھیے اور دیکھیے کہ وہ کیا کہہ چکے ہیں کیا لکھ چکے ہیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ چل کیا رہا ہے کل وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم جج اس لیے بنتے کہ عزت ہے ادھر ادروائز ہم قیدی بھی ہیں چلے ٹھیک ہے مگر میرے سوال کا جواب تو دے رہے ہیں معافی کیوں نہیں مانگ لیتے پلیز سسٹم میں تھوڑی ہوا آنے دیں تھوڑی فریش ایئر آنے دیں جو آپ کا معافی کا سوال ہے بالکل آپ مجھے بتائیے کیا مظلوم کو معافی مانگنی چاہیے ہے یا اس کو معافی مانگنی چاہیے جس نے مظلوم پہ ظلم کیا ہو آپ مجھے بتائیے پچھلے ایک سال میں کیا ہماری جماعت کے لوگوں کی چادر چار دیواری پامال نہیں کی گئی کیا ہمارے لوگوں پہ تشدد نہیں ہوا لاتعداد تشدد ہوا ایسا تشدد جو ہم نے مارشل لاء کے دوروں میں نہیں دیکھا کیا ہمارے لوگ ابھی بھی ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں پا رہے کیا وہ بے گناہ حوالات میں بند نہیں کیا ہماری خواتین کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی کیا ہمارے خواتین کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوئی کیا ہمارے بچوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوئی وہ عباد فاروق صاحب کا بیٹا وہ تو جان سے چلا گیا بچہ اس بچے کو کون انصاف دے گا کیا ہم معافی مانگے ہم نے کیا ہے یا تو آپ ہمارا جرم ثابت کریں ہم اس جرم کی معافی مانگتے ہیں جو ہم نے کی ہے اس وقت ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں اور اس بات کے لیے ہم قطعاً معافی نہیں مانگیں گے مگر معافی ہم سے مانگی جائے اور انصاف ہمارے ساتھ کیا جائے کیونکہ ظلم اور ناانصافی اب تک صرف اور صرف ہمارے ساتھ ہوئی جی ملک صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے پہلے رسپونڈ کر دیں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں سلمان صاحب مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر اور یہ روز ایک ہی ریپیٹیشن ہوتی ہے obviously I've been appointed last week تو میں یہ بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھتا ہوں اور میری بہن جو بات کر رہی ہیں فار دا لاسٹ 10 شوز انہوں نے سیم لائن سیم لینتھ سیم باتیں کی ہیں کائنڈلی میری ریکویسٹ ہوگی یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ مظلوم ہیں اگر مظلوم ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ لاہور پلیز ڈونٹ انٹرپٹ کیونکہ میں کسی کی بات پہ انٹرپٹ نہیں کیا ہے لسنڈ اٹ تو پلیز میری بات مکمل ہونے دیجیے بالکل آپ مکمل کریں بات یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے قانون کی آئین کی بالادستی کے لیے لڑائی کرنی ہے یہ کہتے ہیں جی ہم معافی کیوں مانگیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی یہ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا I am one of the victims sitting in front of you میں اس ٹائم اپوزیشن میں تھا یہ میری بہن اس ٹائم کہاں پہ تھی جب ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے آئین کی بالادستیاں کی دھجیاں اڑائی گئی آج یہ بات کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم لوگ مظلوم ہو گئے ہم لوگ یہ ہو گئے 4 بندے عمران خان صاحب کو مل کر آتے ہیں ان کی آپس میں کولیبریشن کوئی نہیں ہے ان کی آپس میں میرے خیال سے شام کو یہ ٹاک شوز میں بیٹھنے سے پہلے بات چیت نہیں کرتے ایک بندہ نکلتا ہے وہ کہتا ہے جی فلانا چیئرمین صاحب یہ بات کر رہے تھے ایک بندہ نکلتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے بات یہ ہے کہ سر وی ڈو نیڈ ٹو اس کے 2 نقطے بہت ضروری ہیں ابھی آپ کے شو پہ انہوں نے بولا کہ جی ہائی کورٹ کے بہت آنریبل جج ہیں چیف جسٹس اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو سر ان کے سامنے کیس لے کے جائیں نا ہماری بہنوں کے بارے میں بات کی قیدیوں کے بارے میں بات کی ہے
یہ جو انہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں کیا وہ ہمارا دشمن نہیں کر سکا. جو انہوں نے پاکستان کا نہیں, انہوں نے جو ہمارے ریاستی اداروں پہ جو انہوں نے حملے کیے ہیں, سر لوور کورٹ سے فیصلے دیں تو ہائی کورٹ جائے نا, لوور کورٹ سے کنوکشن کریں گے تو آگے جائیں گے سر نا. ہائی کورٹ جائیں نا, یہ ان کو کہہ رہے ہیں اگر کورٹ فیصلے, سر کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پروسیکیوشن کا ایک پروپر آپ کے پاس ہے میکنزم ہے. آپ کے پاس ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دس. آپ کے شو پہ آئیں گے کسی بھی کہیں گے ہم مظلوم ہو گئے, ہم مر گئے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ, نا 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 نا. اچھا ایک بات سنیں سر ناٹ لائک دس. سر آپ وزیر قانون ہے, سر آپ وزیر قانون ہے, آپ کے پاس 9 مئی کے حوالے سے تفصیلات بھی آئی ہوں گی. 1 سال ہو گیا ابھی تک آپ لوگ کنوکشن ہی نہیں کر سکے. لے کے کیوں نہیں آتے سامنے, وہ ثبوت کیوں نہیں سامنے لے کے آتے, یہ سر ہماری حکومت کب آئی ہے سر؟ سلمان بھائی میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, ہماری حکومت کب آئی ہے؟ اچھا 1 سال تک یعنی ہم نے سسٹم کے اندر ثبوت ہے. اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے I'm ready to give you. سر I'm ready to give you 9 مئی کے اندر کتنے انسیڈنٹ ہوئے, کتنے FIR ہوئے, کتنے مقدمات ہوئے, کتنے بندے بیفور کورٹ آف لا ہے, کتنے بندے قیدی ہیں, کتنے بندے بگوڑے ہیں. سر یہ ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے تکڑے ہیں, یہ بگوڑے ہیں. سہیب بھائی کنوکشن نہیں ہوئی, یہ دکھ ہے اس بات کا. سر میری عرض سنیں, انشاءاللہ تعالیٰ I am going to give you a deadline and I am going to give you a timeline and I will ensure you. پھر بھی میں آپ کے کیمرے کے توسط سے کہوں گا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے نہیں آئے سر. ٹھیک ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح چور ڈاکو کھیلتے رہے. 60 دنوں کے اندر آپ کام دیکھیں ہماری آنریبل CM صاحبہ کا. Primarily I have got C&W ڈپارٹمنٹ پورے پنجاب کو پیچ فری کر رہے ہیں سر. ان کے چکروں میں نہیں پڑے ہوئے کہ ہم نلائق نہیں ہیں سر. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس پہ فوکس کرنا ہے, ہم نے عوام کے لیے محنت کرنی ہے. چور ڈاکو مظلوم یہ کھیل پرانے ہو گئے, عوام بڑی باشعور ہو گئے, they do understand. انشاءاللہ تعالیٰ you will see in coming days we have taken up this matter very seriously. 9 مئی کے جو لوگ before prosecution, before court of law, before جو قیدی ہیں, ایک پراپر میکنزم کے تھرو ان کو چیک کریں گے پراپر ایویڈنس کے ساتھ, اور انشاءاللہ with due deadline we will proceed further. اچھا ٹھیک ہے. ویسے مہربانو صاحب اب بات تو کسی حد تک صحیح ہے نا ملک سیف صاحب کی, آپ لوگوں کی چیئرمین صاحب سے ملنے کے بعد تو بیانات واقعی نہیں ملتے, ہر بندے کا بیان مختلف ہے. اچھا اس کا اس وقت جو موضوع ڈسکس ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس جو نقطے میں نے اٹھائے اس کے جواب نہیں تھے, تو انہیں موضوع تو ڈسکس اور بھی ہو رہا تھا سلمان صاحب, ہم انہوں نے اس موضوع سے آگے پیچھے کیا. ٹھیک ہے, ان کو رسپونڈ کرنے دینا سیف صاحب. نہیں جی سر, موضوع نہیں جی سر, موضوع جو پہلے ڈسکس ہو رہا تھا وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے میرے سے سوال پوچھا تھا جو کہ 9 مئی سے ریلیٹڈ تھا, تو وہی موضوع تھا. میں نے تو موضوع پہ رہتے ہوئے بات کی, آپ کے پاس جواب نہیں تھے تو آپ ہماری جماعت کے انٹرنل افیئرز پہ لے گئے. اینڈ سر just like you asked me not to interrupt, I'll ask you the same. I have got nothing to do with it and I am not interested in that. ہمارا کام آپ کی جماعت سے نہیں, ہمارا کام عوام سے, انشاءاللہ we'll do it very اور آپ ملک صاحب کیونکہ آپ وکیل ہیں, ملک صاحب کیونکہ آپ وکیل ہیں تو شاید آپ کو یہ قانونی نیم یہ بھی یاد ہوگا کہ innocent until proven guilty. آپ نے تو ہم پہ جرم اب تک ثابت ہی نہیں کیا, آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ ہم نے نہیں کیا؟ مہربانو صاحبہ تو آئے نہیں, آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, آپ لوگ نہیں دیکھیے 1 سیکنڈ, بلاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں, ایک کہتا ہے جی میں نے طریقے لینی ہے. اچھا سیب صاحب پلیز, سیب صاحب پلیز, مہربانو صاحب دیکھیے میں بڑے تحمل سے اور بڑے آرام سے بات کر رہی ہوں. مہربانو صاحبہ آپ ایک تو بات کو رسپونڈ کر دیں. آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر جی بتائیے, ایک تو آپ رسپونڈ کر دیں کام لیے. سیب صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز مہربانو صاحب کو رسپونڈ کر دیں. میں نے ابھی بہت کوشش کرنے, یوں ہم ایک ہی چیز میں الجھ جائیں گے. ہم اس پروگرام کو, ہمارا سٹائل یہی ہے, اس پروگرام کو ہم کسی کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں, پھر عوام سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی پلیز مہربانی صاحب پہلے آپ رسپونڈ کر دیں, ہم 9 مئی سے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں 9 مئی کے حوالے سے. دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے 1 سال گزر گیا, 9 تاریخ کو ایک پورا سال مکمل ہو گیا. اس سال میں آپ نے کیا پیش رفت دیکھی ہے عدالتی کارروائی میں؟ ریمانڈ پہ ریمانڈ ہوتی ہے, خواتین کو جن کو ہمارے قانون کے مطابق بیل کا ان کا حق ہے, ان کی بیل انہیں ڈینائی کی جاتی ہے. ہم نے تو صرف یہی پیش رفت دیکھی ہے. میں کچھ سماعتوں پہ ATC کورٹ میں بھی جا چکی ہوں, وہاں پہ جو شواہد پیش کیے جاتے ہیں
وہ سنجیدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 50 FIRs ایک بندے کے اوپر درج ہیں مختلف شہروں میں. اگر آپ کے پاس ٹھوس شواہد ہوتے تو آپ اتنا ظاہر کر سکتے کہ فلاں بندہ فلانی جگہ پہ تھا, انہوں نے یہ کیا. صرف اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ آپ کے پاس شواہد ہیں, نہ آپ کے پاس مضبوط کیس ہے. آپ نے صرف اور صرف انتقام کا نشانہ بنایا ایک جماعت کو اور اسے بنیاد بنایا ایک جماعت کو توڑنے کے لیے. ابھی بھی اگر یہ کہتے ہیں 60 دن میں یہ سب صاف ظاہر کر دیں گے, ریاست کا مقصد پورا ہو گیا نا, پی ٹی آئی کو توڑنا تھا, وہ مقصد پورا ہو گیا. 60 دنوں میں آئیے, مگر پی ٹی آئی کہاں ٹوٹی سر, وہ آج پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. یہ فارم 47 والے لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ فارم 45 پہ 2/3 اکثریت ہماری جماعت کو ملی ہے پاکستان کی, اور اس کو بھی اگر سائڈ پہ رکھتے, پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ ہماری جماعت کو پڑا ہے. ان کے فارم 47 کے مطابق بھی ہمیں سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے. پاکستان کی مقبول ترین سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ اس کو توڑ نہیں پائے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگر یہ ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو جی آپ پہ اونس ہے, آپ پہ بھار ہے, آپ الزام لے کر آ رہے ہیں, ایویڈنس آپ کو لانا ہے. ہم نے ابھی تک نہیں پروف کر سکے مہربانی صاحبہ, میں پروگرام کو نا اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں, اب میں اس سے آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو ایک سوال دینا چاہ رہا ہوں, میں پلیز آپ کو ایک سوال دینا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک اہم ترین موضوع دینا چاہ رہا ہوں. ایک جملہ عرض کرنے دیں پلیز, ایک جملہ عرض کرنے دیں, پھر آپ وہ موضوع دیجئے. ملک صاحب نے کہا کہ جی 60 دن سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے, ان کی سی ایم صاحبہ ایسے فارغ تھوڑی ہیں. تو وہ کام ہے جو ایک گراؤنڈ ٹو ارتھ PR کیمپین انہوں نے 60 دن کیا ہے. ماشاءاللہ ٹک ٹاک میں بہت مہارت حاصل ہے, گراؤنڈ ٹو ارتھ کیمپین بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے. مگر جہاں تک کسان کا سوال ہے, اور جو گندم کا بحران اس وقت پیدا کیا گیا ہے, اور جو کسان کی جس طرح صرف کمر نہیں توڑی, کسان کو پوری طور پہ برباد کر دیا گیا ہے, اس کی مہارت ان کے پاس. ٹھیک ہے مہربانی صاحب, اگر پنجاب کی بات ہے نا, ایک سیکنڈ سر, مجھے پروگرام کو کیری کرنے دیں, میں نے موضوعات کو لے کے جانا ہے. پلیز سر, کسان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, بھائی پلیز مجھے پروگرام کو آگے لے کے جانا ہے. کسان کو شہید کیا صاحب صاحب, مجھے پروگرام کو آگے لے کے جانا ہے. کسانوں کے ساتھ جو حرکات کی اپنی گورنمنٹ میں, نہیں سر وہ چھوڑ دینا, نہیں سر آپ پلیز بات کو گھمائیں نہیں. ٹک ٹاک سے بڑا زیادہ کیونکہ ان کے پاس عثمان صاحب ذرا مجھے تو سہیب صاحب یہ نہیں پتا تھا کہ میں انڈر ٹریننگ ہوں. سہیب صاحب پلیز, میں آپ کو اس سے بڑا سوال دے رہا ہوں. مہربانو قریشی صاحبہ کا استبدال اپنی جگہ پر, مگر یہ جو مولا جٹ نوری نت والے سین ہے جو بڑکیں KPK میں بھی بہت آ رہی ہیں, میں اس کو لے کے چلتا ہوں. لیکن اس سے پہلے نا ایک سوال آپ دونوں کے سامنے ہے. فارم 47 کی بات کی ہے, جو فارم 47 میں اپنی زبان کھولنے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے سابق نے اجازت ہے, انہوں نے ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دیا ہے, پہلے ذرا وہ سنیں. جی سہیب صاحب, اگر میں بننا چاہوں کیبنٹ کا ممبر, میں بننا چاہوں, کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں, تو میں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں کیبنٹ کا ممبر بن سکتا ہوں. کس کیپیسٹی میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ فارم 47 پر زبان کھولنے کا, نہیں سر میں ابھی سوال پکڑ کروں, میں آپ کو بتاتا ہوں. فارم 47 پر زبان کھولنے کا وہ کہہ چکے, ٹھیک ہے. حنیف عباسی صاحب, میں سوال بہت بڑا ہے آپ کے ساتھ, حنیف عباسی صاحب ان کو گندم بحران کا ذمہ دار قرار دے چکے, اور پتہ نہیں کوئی کمیشن اور اب جب ابھی تک پروون نہیں ہوا وہ کر چکے. اس کے باوجود بھی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سر شہباز شریف صاحب کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ کسی کی فرمائش پر دے دے, نہ وہ پیپلز پارٹی میں, نہ وہ نون لیگ میں ہے, کیسے ان کو وزارت مل سکتی ہے؟ جی سر. As I told you before کہ میں کسی کو یہاں پر ریپرزینٹ نہیں کر رہا, I am representing my party. If you ask me my question, I will thoroughly explain you in detail جی. I am sorry, no comments. یہ کاکر صاحب کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے, کائنڈلی آپ ان کو شو پہ لے لیں, he will be in a better situation to tell you about this. اچھا سر, میں اس کو, سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس کو اس چیز سے نتھی کر رہا ہوں, نہیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, میں نے ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے, میں اس کوشچن کو نتھی کرتا ہوں محسن نقوی صاحب کی وزارت داخلہ کے حوالے سے. یہ ان کی میں نے آپ کو ابھی کلپ سنایا ہے, اس کو بھی محسن نقوی صاحب رسپونڈ کریں گے. میں ایز اے پارٹی ریپرزنٹیٹیو آپ سے بات کر رہا ہوں نا, آپ پارٹی ریپرزنٹیٹیو ہیں میرے پاس. جب محسن نقوی صاحب کا بھی آزاد حیثیت پہ وزارت داخلہ ہے نا, آزاد حیثیت میں وزیر داخلہ ہے نا, تو انوار الحق کاکڑ صاحب بھی میرا بھائی کہہ کے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے, تو اس کا مطلب ہے ہائیبرڈ کچھ چیزیں انجیکٹ ہو رہی ہیں سسٹم میں جس میں بے بسی ہے. میرا یہ سوال ہے. سر کوئی بے بسی نہیں ہے, گورنمنٹ از ٹوٹلی کنٹرول آف ایوری تھنگ. آپ روز چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو میٹرز چل رہی ہیں وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کہاں بے بس نظر آ رہی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ, ہر انسٹیٹیوشن اپنا کام کر رہے ہیں. کئی لوگوں کو ہمارے کام نظر نہیں آئیں گے
کئی لوگوں کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی, تھوڑی سی آنکھیں کھولنی پڑیں گی سر, ٹھیک ہے, تھوڑے سے معاملات قریب سے دیکھنے پڑیں گے سر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ آ کے جا کے دیکھیں, اپنی آنکھیں کھولیں, اپنی وہ دیکھیں, ان کو وہ کام نظر آئیں گے جو انہوں نے کیا, اور وہ کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کے انفراسٹرکچر کے اندر, پاکستان کی آپ جی ڈی پی کے اندر, پاکستان کی کامیابی کے اندر جو دور دیکھیں گے وہ الحمدللہ ون اینڈ اونلی مسلم لیگ نون کا ہے. خدارہ ہم کام کرنے آئے ہیں, ان چیزوں کے اندر گھس کے ہم ان کی طرح ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آئے. ہم اپنا نیریٹو بنائیں گے کہ ہم نے ڈیلیور کیا, ہم نے لوگوں کے لیے. آپ دیکھ لیں ڈیلیورنس نہیں ہو رہی سر, جو کموڈیٹیز کی پرائس ہے روزمرہ وہ نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کہ پروجیکٹس جو ہیں عوام کے لیے, آپ ساری باتیں چھوڑیں, میں 10 سیکنڈ لوں گا. آٹے کی قیمت آپ نے کم کی ہے سر, دیکھ لیں سر آٹے کی قیمت آپ نے کم کی ہے سر. آپ کموڈیٹی کی بات کریں, آٹے کی قیمت آپ نے کی ہے سر. جب آپ خریدیں گے نہیں تو انہوں نے اونے پونے داؤ تو بھیج دی. گورنمنٹ کے پلان سے ہی کام ہوئی ہے سلمان بھائی. آپ تو بائی نہیں کر رہے, تو آپ کیسے کم کر سکتے قیمت سر؟ ہمارے پاس آلریڈی جو ہمارے پاس کنک آئی ہوئی ہے, جو ہمارے پاس ویٹ آلریڈی جو پرکیور ہوئی ہوئی ہے, جو ہم نے پرکیور نہیں کی, ہمارے سے پہلے پرکیور ہو کے آئی ہوئی ہے اور آلریڈی ہمارے سٹاک میں ہے, تو سر اس کو گورنمنٹ نے یوٹیلائز کرنا ہے نا جی. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اس کنک کو چھوڑ دیں؟ وہ یوٹیلائزیشن اس کنک کی کر رہے ہیں, لوگوں کو وہ کر رہے ہیں. اب عام عوام تک وہ چیزیں آ رہی ہیں, اور obviously 60 days میں پراپر پلاننگ ہوئی ہے سر. We are coming with the policy. سب سے بڑی ایگزامپل چینج کی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بالکل ایسا ہے. You can see, you can ask me anything and I will explain it to you. ٹھیک ہے جی. مہربان صاحب آپ تھوڑا پلیز رسپونڈ کر دیں. میرا وہی سوال ہے انوار الحق کاکڑ صاحب, میرا بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے جی. مجھے اس پہ مجھے تسلی چاہیے, اور میرا کیا عوام کا ہے اس کو تسلی چاہیے کہ کیسے اتنا بڑا دعویٰ ہو جائے. آزاد حیثیت, نہ پیپلز پارٹی سے تعلق, نہ نون لیگ سے تعلق. وہ کہہ رہے جب میں چاہوں تو کیبنٹ میں وزیر بن سکتا ہوں. تو انہیں کسی بھی جماعت سے وابستہ ہونے کے باوجود سینیٹر بھی بنا دیا گیا. انہی لوگوں نے ووٹ دے کے انہیں سینیٹر بنایا, اپنے ہی حصے کی سیٹ انہیں دی, تو ان کو پھر جواب دے تو ہونا ہوگا ان کا. مگر سب سے دلچسپ نقطہ اس سب میں یہ ہے کہ انہوں نے کھل کے سامنے آ کے, اور یہ یاد رہے کہ وہ نگراں وزیر اعظم تھے پاکستان کے, تو وہ ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہے. اگر وہ فارم 47 کا تانا حنیف عباسی صاحب کو دے رہے ہیں تو ہمیں پھر دیکھنا چاہیے کہ اس میں واقعی کوئی صداقت تو ہوگی, کیونکہ انہیں تو معلوم ہے, کیونکہ انہی کی ذمہ داری تھی شفاف اور منصفانہ الیکشن کروانا, اور جو کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نہ شفاف تھے نہ منصفانہ تھے. تو اگر اب یہ بھی اس دعوے کی تائید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ آپ کا دعویٰ نہیں, یہ نون لیگ کا بھی دعویٰ ہے, پھر ہماری بات تو صحیح ہے. یہ مولانا فضل کہ یہ الرحمان خود کا بھی دعویٰ ہے. 47 پہ آئے, یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی 17 سیٹوں کی حکومت ہے, ان کا پورا مینڈیٹ 17 سیٹوں پہ محدود ہے, جس پہ یہ وزیر اعظم بن کر بیٹھے ہیں. اور وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم بی بی, اللہ انہیں اور ترقی دے اور ہدایت دے کہ وہ بہتر کام کر سکیں پنجاب کے لوگوں کے لیے. مگر بدقسمتی سے وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں, وہ تو خود اپنا الیکشن ہی نہیں جیت کے آئیں. پورا شریف خاندان اپنے الیکشنز ہار گیا فارم 45 پہ. تو جو فارم 47 کا تانا کاکڑ صاحب دے رہے ہیں, اگر آپ باریکی میں سمجھیں تو وہ پوری شریف خاندان اور اس جماعت کو دے رہے ہیں تانا کہ آپ سب تو جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں, تو یا آپ میرے پہ جملے نہ کسے, ورنہ نہیں تو آپ سب کی چھٹی ہو جائے گی, کیونکہ یہ وہی کیسز ہیں جو ٹرائیبیونلز میں پینڈنگ ہے. تو جو ان کو لے کر آئے وہ ٹرائیبیونلز میں ان کیسز کو آگے بھی چلا سکتے ہیں. ایک بریک لینی ہے مجھے پروڈیوسر ہے, میں ایک بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں, اور میں نے کے پی کے پہ بات کرنی ہے. کتنے جذباتی کی ہو گئے کنڈی صاحب, اتنے جذباتی کی ہو گئے الیمین گنڈا پور صاحب, یہ کیا گورنر راج کی باتیں ہیں, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بما اپنے اتحادیوں کے مسلسل کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہیں, یعنی کہیں سے بھی, چاہے ایون ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو, اس کے بعد آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ ہو, تو کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا کوئی مفاہمت کا کوئی راستہ نکل رہا ہے. یہی حال پاکستان تحریک انصاف کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سلسلے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں سے بھی کوئی نرم گوشہ نہیں رکھ رہی. اس کی کیا منطق ہے, ڈیفینیٹلی ہم نے جاننا ہے. اوپر سے کے پی کے میں یعنی دونوں اہم ترین عہدہ, ایک آئینی عہدہ ہے اور دوسرا عوام نے منتخب کیا, ان دونوں عہدوں کے درمیان اچھا خاصا بڑا پھڈا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سن لیں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں.
जब उन्होंने कल कहा, और मैं एक आईनी ओहदे पे बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के। अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाअल्लाह। घसीटेंगे, जैसा मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेंगे। सर ये कोई तरीका तो नहीं है ना? कसूरवार तो आप लग रहे हैं, गवर्नर राज की आप लोग धमकियां भी दे रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि आगे बात भी ना करें, तो लग जाएगा गवर्नर राज। सोहेब भाई मेरा आपसे सवाल है। सर बेसिकली अगेन इट्स नॉट रिगार्डिंग माय पार्टी एंड Exactly. नॉट अ फेडरेशन की अलामत है ना सर, इसलिए कह रहा हूँ। पर्सन तो नहीं हूँ, बट ऑल आई कैन से इज दैट कि हमें आगे सर हमारी सोसाइटी में बहुत पोलराइजेशन हो गई है। ठीक है, लोग एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं, फैमिलीज टूट गई हैं सर, दोस्त अहबाब सही कह रहे हैं। शादियों पे इकट्ठे बैठ के बातचीत किसी टॉपिक पे नहीं कर सकते। मेरी आपके कैमरे से तवज्जो होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम मी, स्टार्टिंग ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स जो आपके पूरे शो में आए हुए हैं, वी शैल ऑल सिट टुगेदर। पाकिस्तान के लिए ये जो अल्फाज का चुनाव हो, और ये किसने स्टार्ट किया सर, आई डोंट हैव टू से दैट एंड आई डोंट हैव टू क्लियर इट। ये पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर बदतमीजी कौन लाया, ये पाकिस्तान के अंदर निज़ाम के अखलाकियात को किसने उड़ाया, ये इन चीज़ों को देखते हुए इसका सब का जवाब आप सबके पास है। मैं एक आम शहरी पाकिस्तानी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें पाकिस्तान के अंदर ये दूरियां ख़त्म करनी चाहिए, हमें अपनी आवाम अपने उनके बारे में सोचना चाहिए और इकट्ठे बैठना चाहिए। और ये अल्फाज अगर हमारी तरफ से आते हैं, किसी और की तरफ से आते हैं, और अगर इनकी तरफ से आते हैं, सबको इकट्ठे बैठकर इसकी तरदीद करनी चाहिए और पाकिस्तान को एज अ कौम हमें आगे लेके चलना चाहिए ताकि हम आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करें। दिस इज ऑल आई वांट टू से रिगार्डिंग दिस। ठीक है, ठीक है। मैं मेहरबानो साहबा से जानना चाहूँगा, उनसे बात करते हैं कि गंडापुर भी कोई कुछ नीचे वाले सुर में बात नहीं कर रहे हैं ना? ये कैसे हुकूमत करनी है, काम करना है, डिलीवर करना है आवाम को, आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं ना। गंडापुर साहब को भी सुनवाएं जी, फिर साहबा से बात करते हैं। आपकी गाड़ी का तो 3 से जाता है और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है जब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। तुम गवर्नर हो, सियासत में तुम्हारा काम नहीं है ना, सियासी बयान दो। नहीं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है, रोज फॉर्म 47 वाला इस तरह के बयान आना, तो मैंडेट के साथ आया हुआ हूँ, इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना, एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। ठीक है सर, मेहरबान साहब, बात ना घरों तक पहुंच गई है। वो कहते हैं हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, कोई बताओ कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। सर ये सीएम के लेवल की तो मैडम बात नहीं है ना, ऐसे कैसे चलेगा? आई थिंक ज़्यादा सियासी गुफ्तगू है मेरे ख्याल में, जिसको पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ पे गंडापुर साहब कह रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक इलेक्टेड मेंबर हैं, आवाम के मैंडेट से कंडेम तो करें, हमारा कल्चर नहीं है ये साहब चीजें, हमारी समातें इस तरह के जुमलों की आदी नहीं है। ये कोई और आदमी नहीं, ये सीएम लेवल का बंदा कह रहा है। दोनों तरफ से ये बात हुई, दोनों तरफ से ये बात हुई है और इस तरह की कशीदगी देखिए नहीं होनी चाहिए। मैं तो अपने वालिद को देखते हुए बड़ी हुई हूँ, उन्होंने हमेशा इस किस्म का लहजा रखा, जिस तरह की गुफ्तगू की, उन्होंने तो कभी इस तरह की गुफ्तगू की नहीं। और ना ही आप देखते हैं कि ना ही मैंने कभी की, ना ही मैंने कभी कोई चीखम चाड़, हालांकि दूसरी जमात के लोग कभी आग बगोला भी हो जाते हैं, मैं तो फिर भी मुस्कुरा देती हूँ। मेरी मुस्कुराहट पे भी लोगों को अब तकलीफ़ हो जाती है। तो हमने तो कभी इस तरह की तलखी ना पैदा की, ना करते हैं, ना ही इसको हम फ़रोग़ देते हैं, ना ही मैं इसको अच्छा कहूँगी। मगर गंडापुर साहब यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है जहाँ तक उन्होंने अपने सूबे की हक़ की बात की। देखिए, जो कुंडी साहब हैं वो इस वक्त वफाक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वफाक की तरफ से हमारे कुछ शिकवे हैं। केपी में हमारे जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया। बहुत सी पेमेंट्स हैं
बहुत से आउटस्टैंडिंग्स हैं जो कि पेमेंट्स वफाक है, ने देने बिजली हैं की सूबे लोड को, शेडिंग और है, अभी तक नहीं गंदम का मिल रहे। मामला है, दीगर काफी बिल्कुल, ये चीजें, सब चीफ सेक्रेटरी जी, तक तो दे नहीं रहे, आईजी तक exactly, तो चेंज बहुत करने की सारे। इजाजत नहीं। मैं उस मैं उसी तरफ आ रही थी। तो सर, इस सूबे ये को जो सलमान साहब एक कशीदगी सवाल पैदा मैं कर की लूं जा अगर आप रही इजाजत है, दें तो। और जो आ रहा तलखी हूं, पैदा की जा रही है, अब मुझे मुकम्मल करने दीजिए, जी, आप जी, फिर बिल्कुल जी, जी, कीजिएगा। जी, जी। जो तलखी पैदा की जा रही है वो जो वफाक है उसकी हट धर्मी की वजह से, अच्छा ठीक है, उसके आपका गैर-अखलाकी रिस्पॉन्ड आ रवैये गया। की वजह मैंने से जल्दी की से जा सवाल रही है। करता हूँ, जैन से मुतालिक बता दें, उनका पार्लिमानी लीडर बनने पे कोई जमात पे इख्तलाफ है? जरा प्लीज उसको रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से, फिर मैं वजीर कानून साहब की तरफ जाऊंगा। जी मुझे मालूम नहीं क्योंकि ये सारी जो डिस्कशंस हैं ये या पॉलिटिकल कमेटी में होती हैं या कोर ठीक है। कमेटी में होती हैं। मैं दोनों की मेंबर नहीं हूँ। ठीक है। मगर देखिए, हम एक जमहूरी जमात हैं, अगर जमात में 1 या 2 या 3 नाम कंसिडर हो रहे हैं ठीक तो है। उसके ऊपर जैसे आपने देखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वोटिंग हुई और जिसको ज़्यादा वोट पड़े वो चेयरमैन बन गए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और हम सबको वो तस्लीम करना चाहिए था फैसला, और सबने तस्लीम किया। और इसके ऊपर भी जो जमात फैसला करेगी वो ना सिर्फ मुझे यकीन है कि जैन को भी कबूल होगा, क्योंकि हम तो पार्टी डिसिप्लिन के हमेशा पाबंद रहे हैं और हमेशा जो पार्टी की राय है उसके आगे सर झुकाया है। काश ये बात थोड़ी शेर अफजल मरवत साहब को भी समझ आए। सर मुझे फाइनल सेकंड्स है, शोएब साहब मुझे इस पर रिस्पॉन्ड आप करना चाह रहे थे, प्लीज कर दें, मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूं। सर आप प्लीज अपना शो जरूर क्लोज करें, बट व्हाट आई वांट टू से इज दिस कि ये जो सारी बातें की जा रही हैं कि वफाक ने इनके साथ ये किया, फलाने ने इनके साथ ये किया, आज ये कहते कि जी हम इसको ओन नहीं करते इस जबान को, तो इस जबान को कौम को किसने सिखाया? ये बदतमीजी पे, ये पोलराइजेशन सोसाइटी की किधर आई? और लास्ट बात सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सूबे वाले रोते हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, तो सर 10 साल क्या करते रहे? 10 साल इन्होंने कोई रेवेन्यू करने के लिए, अपने सूबे में से निकालने के लिए, तब तो ये कहते थे कि जी हमारा महमूद खान जो है वो ऐसा फ्रंट रेसर है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। बहुत शुक्रिया मलिक सैयद अहमद बट साहब, मेहरबानी कुरैशी साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, आप सबका याद से सब हर चीज़ इतनी सही भी नहीं है, मेहमानों का शुक्रिया तो मैंने कर दिया। जी हाँ, कहीं बहुत ज़्यादा तंगी भी है, आवाम ने फिर भी इलेक्ट करके इस वक्त KPK की हुकूमत है, उतना ही उनकी रिस्पेक्ट बनती है जितनी पंजाब की रिस्पेक्ट बनती है। चेस के उन्होंने चीफ सेक्रेटरी या IG नहीं बदला, उसी की कंटिन्यूटी रखी, लेकिन यह हक KPK की हुकूमत का भी है। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।